اب اسی طرح سے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کہاں کہاں ہو. ایک تو آپ سمجھ لیں پوری زندگی بھر آپ کو اللہ کا ادب رکھنا ہے. بہت سارے مشائخ ایسے ہیں، بہت سارے بزرگان دین، وہ مسائل ان سے پوچھے گئے جیسے غسل خانے میں اپنے کپڑے اتارنے کے سلسلے میں، تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے اگرچہ میں لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہوں لیکن میں اللہ کا ادب کرتا ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کا یہ تصور آنا یہ کمال ادب ہے. ویسے جائز ہے کپڑے اتار کر کے غسل کرنا، لیکن صوفیہ کاملین ان کا طریقہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا تصور کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں. اب اسی طرح سے ادب دیکھنے میں ملتا ہے. آپ مسجد آتے ہیں تو کس طرح سے آتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں تو کس شان سے جاتے ہیں، دونوں میں فرق معلوم ہوگا. تو اگر آپ مسجد کو ہلکے میں لیتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے عام سی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ یہاں کچھ ہوتا تھوڑی نہ ہے، ویسے ہی ٹائم نکالنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اگر یہ سوچا تو گویا کہ بے ادبی کے لہجے میں، بے ادبی کے انداز میں مسجد آئے. دونوں صورتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، نیت پر ہے. آپ گھر سے غسل کیے، خوشبو لگائے، عمدہ کپڑے پہنے، ٹوپی پہنے، امامہ پہنے، اور اس شان سے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ بھی ادب ہے، یہ ادب ہے. لیکن بسا اوقات آپ یہ سوچتے ہوں گے، میں بارہا یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ دو تصویر کے دونوں رخ میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے اللہ کو تو کہنے کے بارے میں ابھی میں نے بتایا وہ ادب ہے، لیکن ہمارے لیے آپس میں تو کہیں گے تو یہ بے ادبی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں آج آپ کو ادب کے متعلق. اب سنیں، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ لوگ سونے والے کپڑے پہن کر کے مسجد میں آ گئے، ٹوپی ان کے لیے بھاری ہو گئی، ہلکے کپڑے پہن کر مسجد میں کھڑے ہو گئے اللہ رب العزت کی بارگاہ. کیا تم گوارا کرتے ہو کہ تمہارے سیٹ کے پاس، تمہاری آفس میں، جاب میں جانے کے وقت یہی کپڑے پہن کر کے جاؤ؟ تمہیں تو آفس سے بھیج دیا جائے گا کہ یہاں کام کرنے کے لیے آؤ، سونے کے لیے نہیں. تو یہ تو طریقہ ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے، آپ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے پوچھ لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اچھے کپڑے پہن کر کے آنا چاہیے بارگاہ رب العزت میں، تو پھر حج میں مولا تعالیٰ پورے کپڑے اتار کر بغیر سلے ہوئے کپڑوں پہ کیوں بلاتا ہے؟ وہاں پر تو ٹوپی بھی لگائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا، سر کھلا رکھ کے آنا ہے، سلے ہوئے بھی نہیں. آپ بٹن کھول کر کے آؤ تو ہم بے ادبی سمجھیں گے. وہاں پوری چادر ہی خالی اوڑھ کر کے آؤ اور ایک تہبند اوڑھ کر کے آؤ، پھر وہ کیا ہے؟ یہاں آپ کہہ رہے ہیں ٹریک پینٹ پہن کر کے آ گیا، ہلکے کپڑے پہن کر کے آ گیا، بے ادبی ہے. اور پھر حرم شریف میں کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزو سب کو مکس مت کرو، نیت کا فرق ہوتا ہے، نیت کا فرق ہوتا ہے. اب آپ کو میں یہاں پر بھی اجازت دوں گا، آپ پینٹ شرٹ یہ تمام چیزیں نکال کر اگر دو احرام پہن کر کے آئیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. نیت دل میں یہ ہے کہ میں ایک عاجز اور حقیر بندہ اور وہ طاقتور بادشاہ، میری اس کے سامنے حیثیت کیا ہے. اس نیت سے اگر وہ کپڑے ہلکے پہن کر کے آیا تو یہی ادب ہے، عاجزی کرنا یہی ادب ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر اس کی محفل کو ہلکا جان کر کے کپڑے پہن کر کے آیا تو یہی بے ادبی ہے. مثال کے طور پر ٹوپی کا ہی مسئلہ بتا دیتا ہوں. ٹوپی سب لوگ پہنتے ہیں الحمدللہ، اور نہ ہو تو مسجد کی اٹھا کر کے رکھ لیں گے، وہ بھی نہ ملے تو دستی تو باندھ لیں گے، رومال باندھ لیں گے. مسجد میں کھلے سر آتے نہیں ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ ایک عرف ہے ہمارا، ایک عرف ہے، ایک بات مشہور ہے کہ محفل میں اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں تو نیک محفلوں میں آئیں تو سر ڈھانک کر کے آئیں. یہی ادب ہے، یہ ادب ہے. تو نماز پڑھنے کے دوران آپ آتے ہیں ٹوپی پہنتے ہیں،
ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ سنیوں میں اس بات پر بڑی سختی بھی ہے، نہیں پہن کے آیا تو مسجد سے اس کو نکال بھی دیتے ہیں بعض جگہوں پر، ایسی سختی بھی نہ کریں۔ اب میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹوپی پہننا کیا فرض واجب ہے؟ نماز میں فرض اور واجب نہیں، یہی ادب کا مقام ہے، یہ صرف ادب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، جیسے دنیا میں بادشاہوں کے سامنے جاتا ہے تو کیا پہن کر کے جاتا ہے؟ وہ عمدہ چیزیں پہن کر کے جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو سر ڈھانک کر کے آتا ہے، یہ ادب ہے اس کا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، مسجد میں آیا، اپنے آپ کے گناہوں کو یاد کیا، ذلیل سمجھا اپنے آپ کو، سب سے کمتر سمجھا، شرمندہ ہوا اور ٹوپی نکال دیا، اپنے بدن پر سے یہ چیز نکال دیا، سر پر سے نکال دیا، تو فرمایا گیا یہی اس کا سب سے بڑا ادب ہے جو قبولیت کی علامت ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ عاجزی کے طور پر ٹوپی نکال دیا تو اس پر ثواب ہے اس کو، کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز سمجھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر بڑے بڑے بزرگوں کے متعلق ہم نے سنا ہے، اور اس پر میں بھی فقیر کبھی کبھار عمل کر لیتا ہوں۔ بڑے بزرگوں کے آستانوں پر اگر جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں اپنا عمامہ شریف پہنا ہوا ہوں، میں جبے میں ہوں، یہ ایک عالمانہ وقار کا لباس ہے، اور یہ ایک ممبر کی شان ہے، مصلی کی بھی آن بان ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے۔ اب عمامہ شریف پہنے ہیں، ہمارا بڑا ترہ ہے، تاج ہے، یہ پہن کر کے گئے ہیں، لیکن کس کے دربار میں؟ کسی بڑے بزرگ کے دربار میں۔ ظاہر سی بات ہے وہاں جب گئے ہیں تو کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں عمامے والا، میں تاج والا، میں بڑے ترے والا۔ اس لیے میرے ایک استاد فرماتے تھے کہ کسی بزرگ کے آستانے پر جاؤ تو اپنا عمامہ اتار کر کے ان کے قدموں میں رکھ دو، ننگے سر ہو جاؤ، کیونکہ یہ بھی ایک ادب ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بھی ادب ہے۔ اور اگر چھوڑ کے ہی چلا گیا، پہنا ہی نہیں، ننگے سر، ارے وہ کون سے بڑے بزرگ ہیں، ویسے ہی میں جاتا ہوں، معاذ اللہ، یہ ننگے سر گیا، اب یہاں بے ادبی کیا۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک پہن کر کے جا کے اتار دیا تب بھی وہ ننگے سر ہے، ایک پہن کے ہی نہیں گیا، ایسے ہی گیا تب بھی ننگے سر ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے والے میں وہ ادب کر رہا ہے، دوسرے والے میں بے ادبی کر رہا ہے۔ تو نیتوں سے یہاں پر تمہارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کے دربار میں جب آئیں تو ادب ملحوظ رکھیں۔ یہاں کا ادب یہی ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے پوری پاکی حاصل کر لیں، لباس اپنا پورا ڈھنگ سے رکھیں، یہاں تک کہ مڑے ہوئے کپڑوں کو پہن کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاتھ کے آستین موڑا ہوا ہے، پیر کے پینچے موڑا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو بے ترتیب وہ لگتی ہیں لباس میں، اس کو منع کیا گیا ہے کہ تو عام دربار میں نہیں ہے، یہاں سلیقے سے آ جا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں سب سے پہلے مسلمانوں ادب سیکھو، اور بے ادبی یہی شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان بے ادب تھا، بے ادب ہوا، جس کی وجہ سے وہ راندہ بارگاہ ہوا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ ادب سیکھو، اور اسی لیے ایک بڑے بزرگ کا قول ہے، تَأَدَّبُوا ثُمَّ تَعَلَّمُوا، پہلے ادب سیکھو پھر علم حاصل کرو۔ علم آ گیا اور ادب نہیں آیا تو فرمایا گیا وہ شیطان بن جاتا ہے، زندیق ہے، وہ شیطان ہے۔ پہلے ادب آ گیا پھر علم آیا تو وہ علم اسے بارگاہ رب العزت تک پہنچاتا ہے۔ ادب کے ساتھ آیا ہوا علم، یہ ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادب کے معاملات۔ میرے عزیزو، ہر گھڑی یہ تصور رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی ادب ہے سب سے بڑا۔